شریعت کو لے کر اٹھو، خلفاء کے مشن کو لے کر اٹھو، سیاست میں قدم بڑھاؤ۔ اے مسلمانوں، نکلو ان گندگیوں سے، گمراہیوں سے، اور بیرا روی کو چھوڑو، غفلت کی چادر کو چاک کر کے اپنے اندر بیداری پیدا کرو، ظالم کی حمایت مت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کامل کی شرط کے ساتھ اہل ایمان سے فتح و نصرت، عزت و رفعت کا وعدہ فرمایا۔ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مسلمانوں، ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مؤمن کامل ہو۔ آج مسلمانوں کے پاس حکومت و اقتدار کے علاوہ عددی قوت بھی ہے اور مالی وسائل بھی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 20% سے زائد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عدم اتحاد اور نظام اسلام کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ ایک طاقت نہ بن سکے اور شرک کے سامنے جباسائی کر رہے ہیں، باطل کے سامنے سر جھک رہے ہیں۔ تم نے نبی کے اسوے کو چھوڑا، تمہیں شودر بنا دیا گیا، تمہیں ذلیل کیا گیا، تمہاری ماں بہنوں کی عزت اچھالی گئی۔ ایک اللہ کی بندگی کرتے سارے بندے تمہارے سامنے جھکتے، ایک آسمان والے کو مانتے، زمین والے تمہارے تلوے چاٹتے۔ تم سیاسی اعتبار سے دوسری پارٹیوں کے غلام بنے رہے، جس کے نتیجے میں نہ آج تمہارا مال محفوظ نہ اولاد۔ میڈیا تمہارے خلاف زہر گھولتی رہی، بدنام کرتی رہی، لیکن غفلت کی چادر میں سوتے رہے۔ مسلمانوں، اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے، شریعت کو لے کر اٹھو، خلفاء کے مشن کو لے کر اٹھو، سیاست میں قدم بڑھاؤ۔ اے مسلمانوں، نکلو ان گندگیوں سے، گمراہیوں سے، اور بیرا روی کو چھوڑو، غفلت کی چادر کو چاک کر کے اپنے اندر بیداری پیدا کرو، ظالم کی حمایت مت کرو، اسلام دشمن طاقتوں کا ساتھ مت دو، ورنہ اس سے بھی زیادہ ذلت و رسوائی کا شکار بن جاؤ گے۔ حالانکہ سرخ روئی، سر بلندی تو اہل ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا، بشرطے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور اس کے دیے ہوئے نظام کو قبول کرتے ہوں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وعدہ کیا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور ان کو حکومت دے گا، حکومت عطا کرے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی گئی۔ اور جو لوگ دہشت گردی اور ظلم و بربریت کر رہے ہیں، خریزی و صفاقی کر رہے ہیں، وہ اپنی خبر لیں اور دیکھیں کہ گزشتہ اقوام کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد اور سمود ان سے زیادہ طاقتور تھی، ان کا قد و قامت بھی لمبا تھا، ان کے پاس طاقت و قوت بھی زیادہ تھی، لیکن جب انہوں نے ظلم و جبر کیا، ناانصافی کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تاریخ نے جس طرح ان کی عظمت رقم کی، اسی طرح ان کی تباہی و بربادی بھی لکھی۔ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ دور نہیں، جب وہ چاہے جسے چاہے عزت و عظمت سے نواز سکتا ہے، طاقت و قوت دے سکتا ہے، اور جسے چاہے وہ ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔